السلام علیکم طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر سید سیف اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گوڑا حیدرآباد، پھر ایک بار آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ ایک دن پہلے میں خواجہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل کی تشریح کی تھی، اس کی تفہیم اور ان کی حالات زندگی کا مختصر سا جائزہ لیا گیا تھا۔ وہ ایک صوفی شاعر تھے، عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں تصورات ان کی غزل گوئی میں پائے جاتے ہیں، اور وہ کسی دربار سے منسلک نہیں تھے۔ فقیرانہ زندگی، قناعت پسندی ان کی طبیعت میں رچ بس گئی تھی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ان کی فطرت میں نہیں تھا۔ ان کو 80 روپے ماہانہ نواب سے ملتے تھے، اس میں بھی وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بچنے والی رقم کو لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ خیر چلیے، اب ہم خواجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حسب معمول پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ہم دوسری غزل کی تشریح دیکھیں گے۔ چلیے طلباء و طالبات، ہمارا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع ہو چکا ہے۔ مطالعہ ادب، دوسرا سیمسٹر، سال اول، برائے زبان دوم، خواجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل۔ اس سے پہلے کی غزل میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ خواجہ حیدر علی آتش کی خیالی تصویر ہے۔ چلیے اب ہم غزل کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ میں غزل کا مطلب پڑھتا ہوں۔ خوشا وہ دل کے ہو جس دل میں آرزو تیری، خوشا وہ دل کے ہو جس دل میں آرزو تیری، خوشا دماغ جسے تازہ رکھے بو تیری۔ یہاں پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ خواجہ حیدر علی آتش صوفی شاعر بھی تھے۔ یہ اس شعر میں، اپنے اس مطلع میں اسی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ خوشا وہ دل، یعنی وہ دل خوش نصیب ہے، بہت مبارک دل ہے وہ جس دل میں تیری آرزو ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جستجو، اللہ تعالیٰ کی آرزو ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور اگر کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی آرزو، اس کی جستجو، اس کا تذکرہ، اس کی یاد اگر کسی دل کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ بڑا بدبخت ہے، وہ بہت بڑا بد نصیب ہے۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے خوشا وہ دل، اگر جس کسی انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی جستجو، اللہ کی آرزو، اس کا ذکر اور اس کا بیان موجود اگر ہے تو وہ بہت خوش قسمت ہے، خوش قسمت والا دل ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے، بہت مبارک انسان ہے۔ خوشا دماغ، اور وہ انسان کا دماغ بھی خوش نصیب ہے جس کی یاد اور اس کی بو، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کو تازہ رکھتی ہے، اس کے دل و دماغ کو تازہ رکھتی ہے، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے، بہت ہی اعلیٰ انسان کہلائے گا۔ اور اگر کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو، اس کا ذکر نہ ہو، تو وہ بہت بڑا بدبخت، اس کا دل و دماغ بھی بدبخت کہلائے گا۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ خوشا وہ دل کے ہو جس دل میں آرزو تیری، خوشا دماغ جسے تازہ رکھے بو تیری، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل و دماغ کو دونوں کو تازہ رکھتی ہے، اور اگر جس کسی انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی آرزو، اس کا ذکر اگر ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ آئیے اب اگر ہم دوسرے شعر کی
تشریح کی طرف چلتے ہیں. میں دوسرا شعر پڑھتا ہوں. یقین ہے اٹکے گی جاں اپنی آ کے گردن میں، یقین ہے اٹکے گی جاں اپنی آ کے گردن میں، سنا ہے جاہے قریب رگے گلو تیری. یقین ہے اٹکے گی جاں اپنی آ کے گردن میں، سنا ہے جاہے قریب رگے گلو تیری. یہاں پر بھی فلسفیانہ انداز، صوفیانہ انداز اختیار کیا ہوا ہے شاعر نے. کہہ رہا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آئے گا، یعنی نزا کا وقت ہوگا، جب جان نکلنے کو ہوگی، اب روح نکلنے کے قریب ہوگی، نزا کی کیفیت ہوگی، تو اس وقت کی حالت کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جان گردن میں آٹ کے اٹک جائے گی. کیوں اٹکے گی؟ کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ سنا ہے جاہے قریب رگے گلو تیری، کہ اللہ تعالی ہماری شہرک سے بھی قریب ہیں. ہماری شہرک کے اندر نہیں ہے، شہرک سے بھی قریب ہیں. تو شہرک ہماری کون سی ہوئی؟ یہ جو ہماری گردن کے پاس جو رگ ہے، سب سے بڑی رگ ہے، اس رگ کو شہرک کہیں گے. تو یہ شہرک سے بھی اللہ تعالی قریب ہے، تو یہیں آ کے اٹک جائے گی ہماری جان بھی. کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے ہمارے. کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تیری یاد ہم کو ہماری شہرک سے بھی تو قریب ہے، تو میری جان بھی یہیں آ کے اٹک جائے گی. اور آگے چلتے ہیں. تیسرا شعر. پھرے ہیں مشرق و مغرب سے تا جنوب و شمال، پھرے ہیں مشرق و مغرب سے تا جنوب و شمال، تلاش کی ہے صنم ہم نے چار سو تیری. بڑا اچھا شعر ہے. اس میں دونوں قسم کے تصورات نظر آتے ہیں. ایک اللہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور ایک دوسرا دنیائی گوشت پوشت کا محبوب کا تصور بھی اس شعر میں نظر آتا ہے. اب ہم گوشت پوشت کے محبوب کی طرف چلتے ہیں. پھرے ہیں مشرق و مغرب سے تا جنوب و شمال، پھرے ہیں مشرق و مغرب سے تا جنوب و شمال. شاعر کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، میں تیری تلاش میں مشرق و مغرب سے لے کر شمال و جنوب چاروں سمت میں نے میرے خیالی محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے چاروں سمت ڈھونڈ لیا. شاعر کہہ رہا ہے مشرق مغرب شمال جنوب کے جتنے بھی سمتیں ہیں، جتنے بھی رخے ہیں، یہ چاروں سمتوں میں نے ڈھونڈ لیا میرے خیالی محبوب کو. تلاش کی ہے صنم ہم نے چار سو تیری، میں نے ڈھونڈا لیکن مجھے میرا محبوب مجھے نہیں ملا. میرا جو خیالی محبوب تھا وہ خیالی محبوب تلاش چار سو، چاروں جانب، چاروں طرف، چاروں سمت تلاش کرنے کے باوجود بھی میرا صنم، میرا محبوب، میرا خیالی محبوب، میرا خیالی صنم مجھے نہیں مل پایا. یہ عرضی، عشق عرضی کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ابھی عشق عرضی کی تشریح ہم نے کی ہے. گوشت پوشت کا محبوب جو شاعر کا ہے، اس کی طرف اگر ہم اشارہ لیں تو یہ اپنے محبوب کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ شاعر کو اپنا ایک خیالی محبوب تھا. اس خیالی محبوب کو پانے کے لیے اس نے چاروں سمت تلاش کی تھی، لیکن بے سود ہوا. وہ اپنے محبوب کو چاروں سمت تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں پا سکا. ایک اور اس کی تفہیم، اس کی تشریح ہو سکتی ہے. اللہ کی طرف اشارہ اگر ہم سمجھے تو شاعر کہہ رہا ہے اے اللہ، میں تجھے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا دنیا میں، تلاش کرنے کے لیے. ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا
بلکہ چاروں سمت دیکھ چکا ہوں میں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں سمت میں نے اللہ کو ڈھونڈنے کی، اس کے جستجو کو پانے کی کوشش کی، تلاش کی ہے صنم ہم نے چار سو تیری، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں سمت، چاروں طرف، چار سو، اے صنم، اے اللہ، میں نے تجھے پانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اللہ کی ایک طرف اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ عشق حقیقی کے بجائے عشق مجازی، یعنی گوشت پوشت کے دنیائی محبوب کی طرف اگر اشارہ لیا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تو نظر نہیں آتے، اس کی قدرت کے جلوے ہر جگہ موجود ہیں، چاروں سمت اللہ کے جلووں کو، قدرت کے جلووں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ شاعر اپنے خیالی محبوب کو پانے کے لیے اس نے جستجو کی تھی، ڈھونڈا تھا، تلاش کیا تھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں طلباء و طالبات، ایک اور اگلے شعر کی طرف میں آگے بڑھتا ہوں۔ شب فراق میں ایک دم نہیں قرار آیا، شب فراق میں ایک دم نہیں قرار آیا، خدا گواہ ہے شاہد ہے آرزو تیری۔ یہ بھی عشق مجازی کی طرف اشارہ مجھے نظر آتا ہے۔ نظر آنے کی کیا بات ہے، یہ شعر ہے ہی عشق مجازی کی طرف ہے۔ اپنے محبوب کی یاد میں شاعر شب فراق میں ایک دم نہیں قرار آیا، اے محبوب جب میں تجھ سے جدا ہوتا ہوں، دن کے اوقات میں تو میری تجھ سے ملاقات ہو پاتی ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے، شب ہوتی ہے، تو تجھ سے میری ملاقات نہیں ہو پاتی، اور مجھے ایک لمحہ بھی قرار نہیں آتا رات کے وقت میں، شب فراق میں۔ یعنی رات کی جو دوری ہوتی ہے، جب رات ہوتی ہے تو شاعر کا محبوب شاعر سے جدا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو فراق میں ایک دم بھی، ایک پل بھی مجھے قرار نہیں آتا، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی گواہی خدا بھی دے گا، خدا جانتا ہے میری اس بے قراری کو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو شاعر گواہ رکھ رہا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میرے اندر جو تیری آرزو ہے، جو تیری بے قراری ہے، اس کا اللہ بھی شاہد ہے، اور میری آرزو بھی گواہ بن جائے گی، شاہد ہے آرزو تیری۔ تیری جو آرزو میرے سینے میں ہے، یہ آرزو خود بھی گواہ ہے، شاہد ہے۔ یہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے اپنی سچے عشق کا اظہار کیا ہے کہ اس کی جدائی میں، اس کے غم میں، اس کی دوری میں، رات میں جب ہوتی ہے تو اس کی جدائی کی وجہ سے درد غم میں قرار، ایک لمحہ بھی قرار نہیں آتا شاعر کو۔ اس طرح شاعر اظہار کیا ہے، اپنی سچائی کا اظہار کیا ہے شاعر نے۔ چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ دماغ اپنا بھی اے گل بدن معطر ہے، دماغ اپنا بھی اے گل بدن معطر ہے، صباحی کے نہیں حصے میں آئی بو تیری۔ اس میں بھی خدشہ ہے دو طرف، ایک تو دنیائی گوشت پوشت کے محبوب کی طرف، اپنے حسین محبوب کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یا پھر راست طور پر شاعر خوبصورت پھول سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے پھول، اے گل بدن، اے پھول، خوبصورت پھول، صرف تیرے پاس ہی خوشبو نہیں ہے، اور صبح کی وقت کی ہوا جو چلتی ہے، حسین ہوا، خوشبو، ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے تو یہ تیری خوشبو ساتھ لیے چلتی ہے ہوا، ان دونوں کے حصے میں نہیں بلکہ میرے حصے میں بھی ہے کہ میرا دماغ بھی اللہ کی یاد کی وجہ سے معطر ہے، اللہ کا ذکر میرے دل و دماغ میں ہے، اللہ کی یاد میرے دل و دماغ میں ہے، جس کی وجہ سے میرا دل و دماغ بھی اللہ کی یاد کی، اللہ کی خوشبو سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے معطر ہو چکا ہے۔ نہ صرف تیرے پاس ہی خوشبو ہے، بلکہ میرے پاس بھی اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد کی خوشبو میرے دل و دماغ کو معطر کر رکھی ہے۔
ایک اور اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہی میں نے کہا کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا شاعر، پھول جیسے بدن والا شاعر ہے اس کا، شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب پھول جیسے بدن والا ہے، گل بدن ہے، اے گل بدن تیرے پاس جو خوشبو ہے، جو تو خوشبو لگا کے گھومتی ہے، خوشبو لگا کے جو پھرتا رہتا ہے ادھر ادھر، اور ہوا بھی تیری خوشبو کو لے کے چلتی ہے، صرف تو ہی نہیں خوشبو کو لے کے چلتی ہے، میں بھی ہوں، معطر ہوں، میرا دل و دماغ بھی اللہ کی یاد سے معطر ہے۔ ایک مطلب اپنے محبوب کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور شعر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پڑھا ہے ہم نے بھی قرآن، قسم ہے قرآن کی، یہ صوفیانہ رنگ کا شعر یہاں پر نظر آتا ہے، مذہبی شعر یہاں پر انہوں نے لکھا ہے۔ پڑھا ہے ہم نے بھی قرآن، قسم ہے قرآن کی، جواب ہی نہیں رکھتی ہے گفتگو تیری۔ بے شک شاعر یہاں پر قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اللہ کے کلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، میں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ دراصل ہر انسان کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک اشارہ شاعر دینا چاہتا ہے کہ نہ صرف میں بلکہ ہر انسان کو قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے، پڑھا ہے ہم نے بھی قرآن، قسم ہے قرآن کی، کہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں تو میں نے بھی پڑھی ہے قرآن میں نے پڑھا ہے، اور جو قرآن کو پڑھنے کی بات ہے اس کو زور دینے کے لیے شاعر یہاں پہ قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، قرآن کی قسم میں نے بھی قرآن پڑھا ہے۔ دوسرے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے شاعر کہہ رہا ہے کہ نہ صرف تم بلکہ میں نے بھی قرآن کو پڑھا ہے، اور قرآن کی عظمت ایسی ہے کہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اللہ کی گفتگو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اپنے بندوں سے اس میں گفتگو کرتے ہیں۔ ایک تو راست طور پہ سیدھی بات اپنے بندوں سے نہیں ہوتی، بالراست طور پر پہلے پیغمبروں سے گفتگو ہوتی ہے، پیغمبروں کے پاس وحی آتی ہے، پیغمبروں کے پاس جو وحی آتی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے پیغمبر ایک ذریعہ ہیں، تو پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک اپنی بات کو پہنچاتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو کا کوئی جواب نہیں ہے، بے شک بڑی عظمتوں والا قرآن ہے، بڑا عظیم قرآن ہے۔ شاعر اپنے اس خیال کا اور اپنے احساس کا اظہار کر رہا ہے۔ اگلے شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ گردش فلک پیر سے ہوا ثابت، یہ گردش فلک پیر سے ہوا ثابت، خوی ضعیف کو کرتی ہے جستجو تیری۔ اب یہاں پر یہ آسمان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد جس کسی انسان کے دل و دماغ میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی جستجو، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کو خوی بنا دیتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی جستجو اس کو مضبوط بنا دیتی ہے، ایمانی قوت اس کے اندر آ جاتی ہے، روحانی قوت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایمانی قوت انسان کے اندر آ جاتی ہے، چاہے وہ ضعیف کیوں نہ ہو، بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کس کو دیکھ کر؟ فلک پیر کو دیکھ کر۔ گردش فلک پیر سے ہوا ثابت ہو چکا ہے کہ جو آسمان ہے ہزاروں سال پرانا ہے، وہ ہزاروں سال پرانے بوڑھے فلک کو دیکھ کر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ فلک بھی
اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے، اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ آسمان بھی، یہ آسمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کی قوت کو رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد جس کسی کے اندر ہوگی، جستجو کسی کے اندر ہوگی، تو اس کے اندر ایمانی قوت کی وجہ سے اس کے اندر قوت آ جائے گی، چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ چلیے اب ہماری غزل کا مقطع ہم پڑھیں گے۔ زمانے میں کوئی تجھ سا نہیں ہے سیف زباں، زمانے میں کوئی تجھ سا نہیں ہے سیف زباں، رہے گی معرکے میں آتش آبرو تیری۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ کی تعریف کر رہا ہے، اپنے غزل پر غرور و گھمنڈ کر رہا ہے، اپنے سخن پر غرور کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، یا یوں کہوں غرور گھمنڈ کے بجائے میں ایسا کہوں کہ انہیں فخر ہے، ناز ہے، غرور گھمنڈ کے بجائے فخر، یا پھر میں ناز کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ شاعر کو خواجہ حیدر علی آتش کو اپنی شاعری پر ناز ہے، کہ کہہ رہے ہیں زمانے میں تجھ جیسا سیف زبان نہیں ہے، تیری زبان تلوار جیسی تیز دھار کی طرح ہے، تیری شاعری ایسی ہے کہ لوگوں پر تیری زبان، تیری شاعری تلوار جیسی تیز دھار کی طرح چلے گی، جس کے آگے کوئی اور شاعر کی شاعری نہیں ٹک پائے گی، بلکہ وہ کٹ جائے گی، وہ بلکہ کٹنے سے مراد یہاں پہ وہ شاعر ہار جائے گا۔ معرکے میں رہے گی، معرکے میں آتش آبرو تیری۔ جب معرکہ ہوگا، جب شعر و شاعری کا معرکہ ہوگا، یعنی مقابلہ ہوگا دوسرے شاعروں سے، تو وہ دوسرے شاعر کے ہاں تجھ جیسی شاعری، سیف زبان جیسی، تیز تلوار کی جیسی شاعری آگے والے شاعر کی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے وہ شاعر ہار جائے گا۔ ایک شاعر نہیں بلکہ تمام شعراء سے خواجہ حیدر علی آتش مخاطب ہیں کہ زمانے میں کوئی تجھ سا نہیں ہے سیف زباں، رہے گی معرکے میں آتش آبرو تیری۔ جب کبھی تمہارا جھگڑا، جب کبھی تمہارا معرکہ کسی دوسرے شاعر سے ہوگا تو تم ہی جیتو گے، تمہاری ہی آبرو رہے گی، تمہاری عزت رہ جائے گی، اور آگے والا شاعر تمہاری تلوار سے تیز تر دھار کی طرح کلام کے آگے دوسروں کا کلام کٹ کے رہ جائے گا۔ یہاں پر خود کے کلام کی تعریف انہوں نے کی ہے، اپنی غزل گوئی پر، اپنی شاعری پر خواجہ حیدر علی آتش کو ناز ہے۔ یہ یہاں پر طلباء و طالبات اپنی دوسری غزل بھی ہم پڑھ چکے، خواجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل بھی ختم ہو چکی۔ اب ہم چلیے مختصر طور پر آتش کی غزل گوئی کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ حیدر علی آتش کا شمار دبستان لکھنؤ کے سربر آوردہ شعراء میں ہوتا ہے، عظیم المرتبت غزل گو شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے فکر و فن اور خداداد صلاحیتوں سے اپنے عہد کو بڑا متاثر کیا۔ ان کی غزلوں میں الفاظ بڑے تراشے ہوئے ہوتے ہیں، موتیوں کی طرح لڑی میں پیروئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی شاعری مرخہ معلوم ہوتی ہے، ایک تصویر معلوم ہوتی ہے۔ آتش ایک صوفی منش اور بوریا نشی شاعر ہیں۔ وہ سجادہ نشی نہیں تھے، وہ پیری مریدی تو ضرور کیا کرتے تھے، لیکن نیچے ایک بوریا بچھائے بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی فقیرانہ اور درویشانہ طرز پر بسر کر دی، اور اس کا اثر بھی ان کی غزلوں میں ہم کو نظر آتا ہے۔ آتش نے اپنی شاعری کو اپنے عہد کے مذاق اور مزاج ہی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنی جدت طبع اور تصوف کا سہارا لے کر وہ معنویت پیدا کر دی اور اپنے کلام کو پرسوز اور پر اثر بنا دیا ہے۔ آتش کی شاعری میں انسانی اقدار کی سربلندی نظر آتی ہے، اخلاقی مسائل، درد مندی اور علم تصوف کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آتش نے اپنی شاعری میں
دنیا کی بے ثباتی اور فانی ہونے کا تذکرہ بڑے ہی حکیمانہ انداز میں اور فلسفیانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ آتش نے اپنی شاعری سے انسان کی عظمت کو اجاگر کیا اور پست ہمتی کی مذمت بھی کی ہے۔ ان کے اشعار میں دنیا کی فنا پذیری، دولت، دنیا اور جاہ و حشمت سے کنارہ کشی، ترک دنیا، توکلت للہ، معرفت اور خناعت جیسے موضوعات موجود ہیں۔ آتش ایک خوددار اور خدا ترس انسان و شاعر ہیں۔ آتش خلندرانہ طبیعت کے مالک بھی رہے ہیں۔ ان کی شاعری میں تصوف کی گہری چھاپ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ عشق مجازی بھی موجود ہے، عشق مجازی کا کلام بھی موجود ہے۔ لیکن آتش نے دہلی اور لکھنؤ کے انداز فکر کو یکجا کر کے نیا رنگ و آہنگ پیدا کیا، اور یہی ان کی شناخت بھی ہے۔ جہاں ان کے یہاں داخلیت ہے، وہیں لکھنؤ کی خارجیت بھی موجود ہے۔ اسی لیے آتش کے اشعار جہاں ذہن پر دستک دیتے ہیں، وہیں دل کے تاروں کو بھی چھیڑ جاتے ہیں۔ ایک شعر دیکھیے: کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ بڑا بہترین شعر ہے۔ نفس کشی اور مسلسل ریاضت نے انہیں صوفی منش اور بوریا نشین شاعر بنا دیا تھا۔ آخری دم تک قائم رہا یہی مزاج، اور وہ خود کو درباری نہ بنا سکے۔ یہی وجہ تھی ان کی صوفی منشی، بوریا نشینی، نفس کشی اور مسلسل ریاضت کی وجہ سے وہ کوئی درباری شاعر نہیں بن سکے۔ اس لیے وہ تصوف کی جانب راغب ہو گئے، خلندری اختیار کر لی اور مخصوص لباس پہن کر لکھنؤ کے بانکے بن گئے۔ اگرچہ آتش کی زندگی بہت ہی کلفتوں میں گزری، بہت ہی مصیبتوں میں گزری، بہت سی مصیبتیں ان پر آئیں، لیکن وہ ان مصیبتوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ خود پسندی اور انانیت کے سبب انہوں نے کہیں دست طمع دراز نہیں کیا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، خود فاقہ کشی کرتے رہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ شاید آتش کے اشعار اسی لیے وہ خوبی پیدا ہوئی، آتش کے اشعار میں وہ خوبی پیدا ہوئی جو لکھنؤ کے کسی شاعر کے یہاں نظر نہیں آتی۔ دبستان لکھنؤ کے نام آور شاعر آتش نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اردو زبان و ادب اور شاعری میں بڑا نام کمایا اور اپنے عہد کو بڑا متاثر کیا۔ طلباء و طالبات، یہاں پر آتش کی غزل گوئی کا مختصر سا جائزہ میں نے لیا اور آپ نے اس کو سنا اور دیکھا بھی۔ اب چلیے مجھے اجازت دیجیے، یہیں پر ہماری یہاں پر کلاس ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ پھر میں ایک اور نئے مضمون کے ساتھ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔